محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين المنتخبين المتأدبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين يا محمد يا علي يا فاطمة يا صاحب الزمان أدركني ولا تهلكني أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن انصار اللہ صلوات برد محمد وآلہ سامعین محترم دانشمندان نظام میرے واجب الاحترام شیعہ سنی دوستوں اور بھائیوں نصرت امام حسین سے نصرت امام زمانہ تک کے عنوان سے جو سلسلہ گفتگو شروع ہوا تھا وہ آج تقریباً اپنے آخری مراحل طے کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے کل کی مجلس میں یہ گزارش کی تھی کہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو دیکھنی چاہیے۔ ایک چیز جس کو حق کہا جاتا ہے، جس کو حقوق کہا جاتا ہے، اور ایک وہ چیز ہے کہ جس کو ذمہ داری کہا جاتا ہے اور فرض کہا جاتا ہے۔ بیدار ہیں آپ حضرات؟ سید والا کا مجمع ماشاءاللہ خلوص کی انتہا پر ہے، لیکن فرش ادا اور فرش ولا پر بیٹھ کر وہ بولتا نہیں ہے۔ تھوڑا سا بولے ہمارے ساتھ۔ دیکھیں، میں جب ہمارے بزرگ بولتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں، جب بزرگوں کی آواز میں سنتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے دعوت ذوالشیرہ میں ابو طالب نے پیغمبر کی حمایت کی تھی، یہ نعرے لگتے ہیں تو یہ ابو طالب کا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو پوری قوت توانائی کے ساتھ میں نعرہ لگانا چاہتا ہوں، آپ اس نعرے کا جواب دیجئے گا، قوموں کے شعور کی بلندی کے لیے دیجئے گا، اپنی حاجتوں کی برآوردگی کے لیے دیجئے گا۔ نعرہ تکبیر! ابھی پورے ہاتھ پیچھے سے نہیں اٹھے میرے بھائی، آج نعرہ لگنا چاہیے اور ایسا لگنا چاہیے کہ زمانے کی یزیدیت لڑکھڑا اٹھے۔ یا نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! اب جو نعرہ لگنے جا رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ نعرہ کون سا نعرہ ہے؟ یہ وہ نعرہ ہے کہ جس نے آدم کی توبہ قبول کروائی، یہ وہ نعرہ ہے جس نے نوح کی کشتی اور بیڑے کو پار لگایا، یہ وہ نعرہ ہے جس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی آگ گلزار ہوئی، یہ وہ نعرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی مشکل کشائی اس نے کی۔ لہذا جن کی جو مشکل ہے، بالخصوص زمانے کے امام کے ظہور کے لیے اور امام زمانہ کی نصرت کے لیے پوری قوت اور توانائی کے ساتھ نعرہ حیدری! 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 صلوات پڑھ دیں محمد وآل بیت محمد۔ توجہ ہے میرے بھائیوں کی؟ عزیزان گرامی، ہمیشہ مسئلہ یہ بنتا ہے کہ حق تو سارے مانتے ہیں، ذمہ داری کوئی ادا نہیں کرتا۔ حق تو سارے مانگتے ہیں، بھائی یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ میں نے کل عرض کی تھی کہ بیوی کہتی ہے یہ میرا حق ہے لیکن تیرا فرض کیا ہے وہ بھول گئی۔
توجہ ہے عزیزان، کل میں یہ گفتگو کل کی گفتگو سے متصل ہو رہا ہوں، زیادہ لمبی چوڑی گفتگو۔ مثلا والدین کہتے ہیں کہ بھائی میرا حق یہ ہے، لیکن جب فرض کی بات آتی ہے تو پھر بھول جاتے ہیں۔ برعکس بچے کہتے ہیں میرا والدین پر حق یہ ہے، لیکن جب فرض کی باری آتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں مولا ہم تیرے ماننے والے ہیں، ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیرے نوکر ہیں، اور نوکر کا کام ہوتا ہے، بلکہ یوں کہوں نوکر کا حق ہوتا ہے کہ وہ نوکر ہی کرے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ عزیزان گرامی دیکھیے، میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا کر متصل ہوتا ہوں اپنے واقعے اس کی جانب، اور فرض اور یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن پہلے زمانے میں غلاموں کا زمانہ تھا، غلاموں کا زمانہ تھا۔ غلاموں کے زمانے میں ایک آپ جیسے اچھے بندے نے غلام خریدا کام کاج کے لیے کہ گھر میں کام کاج کرے گا، تو وہ اچھا بندہ تھا، انصاف والا بندہ تھا۔ وہ راستے میں غلام کو لے کر آ رہا ہے، غلام سے پوچھتا ہے، توجہ جو لوگ بیدار ہیں، وہ جو لوگ جو غلام ہے نا، غلام سے پوچھتا ہے کہ بھئی غلام یہ بتاؤ کہ تو پہنتا کیسا ہے؟ توجہ ہے نا، تیرا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ اس نے کہا آقا تو ہے، پوچھ نوکر سے رہا ہے۔ یا علی یا علی، بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس سے زیادہ آسان میں نہیں کر سکتا۔ وہاں لباس کیسا پہنو گے؟ کہا میں نوکر ہوں، میں غلام ہوں، غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، جو آپ کہو گے وہ میں پہنوں گا۔ اچھا کہا، لیکن اب عربوں کا لباس الگ ہے، صحیح ہے، ایرانیوں کے لباس الگ ہے، پاکستانیوں کے لباس الگ ہے۔ اگر غلام عرب والا ہوگا تو عرب والا لباس پسند کرے گا۔ توجہ ہے عزیزان گرامی؟ تو اسی طرح پوچھا کہ آپ کھاؤ گے کیا؟ کہا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو آپ کو بتایا ہے کہ آپ ہو مولا اور میں ہوں غلام۔ غلام اپنی مرضی نہیں کرتا، اپنی مرضی سے نہیں کھاتا۔ کہا پھر رہو گے کیسے؟ کہا میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ ہو مولا اور میں ہوں غلام، جیسے مولا چاہے گا ویسے جیوں گا، جیسے مولا چاہے گا ویسے پہنوں گا، جیسے مولا کہے گا ویسے کھاؤں گا۔ تو اب انہوں نے بتا دیا نا کہ اگر میں اور آپ علی کے غلام ہیں اور ہم نوکر علی ہیں تو پھر ہم نے اپنی مرضی نہیں کرنی، ہم نے دیکھنا ہے کہ میرا مولا کیا کہتا ہے، ویسے ہی ہم نے کرنا ہے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی؟ ہم نے اپنی منمانی نہیں کرنی۔ اگر اپنی منمانی کی تو سمجھ لو کہ ہم نوکر نہیں ہیں، نوکر نہیں، غلام نہیں ہیں ہم۔ توجہ ہے؟ اجازت ہے میں ایک معجزہ سنا دوں مولا کا؟ جو سننا چاہتے ہیں وہ باواز بلند صلوات پڑھیں۔ سنیے گا عزیزان گرامی، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ الرحمن آپ کو مزہ آئے گا کہ جب انشاءاللہ میں اس نصرت امام زمانہ کے حوالے سے جب میں بات کروں گا آخر میں، تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ عزیزان گرامی دیکھیے گا کہ ایک دن سلمان جو نوکر ہے علی کا، بھئی آپ کے گلی محلے میں ملنگ الگ ہوتے ہیں، علی کے ساتھ جو ملنگ تھے یا ابو ذر تھا یا مقداد تھا یا سلمان تھا۔ توجہ ہے عزیزان گرامی؟ ملنگ بننا ہے تو سلمان جیسا بن، ملنگ بننا ہے تو ابو ذر جیسا بن۔ تو سلمان دیکھیں نا، سلمان کا میں کیا فضائل بیان کروں؟ میں اتنا کہوں کہ سلمان کا کردار اتنا بلند ہے کہ خندق میں جب خندق کھودی گئی نا تو انصار نے کہا اتنی کھودی تھی، مہاجر نے کہا اتنی کھودی ہے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی؟ اب ہر بندہ چاہتا ہے کہ نبی ان کو اپنائے،
हर बंदा चाहता है कि नबी कहे कि मुहाजिरों ने अच्छा काम किया और करना भी चाहिए, और अंसार ने ऐसा काम किया, लेकिन दोनों का काम मुसावी है। अब सलमान जो कि ना मुहाजिरों में है, हिजरत तो की नहीं उन्होंने, ना अंसार में है, क्योंकि ये तो ईरान का रहने वाला है। समझो है ना दीदान गिरामी, ये ईरान का रहने वाला है, अली का मत वाला है, नबी का आशिक है, तो ये वहां का रहने वाला है। तो एक कहते हैं, मुहाजिर कहते हैं सलमान हमारा है, अंसार कहते हैं सलमान हमारा है। ये लड़ते हुए पैगंबर के पास आते हैं कि भाई हमारी आबरू बचा ले, सलमान बचा ले, और सलमान हम में से, अंसार उनमें से। जब नबी ने देखा कि ये बात कर रहे हैं सलमान के बारे में, नबी फखरी अंदाज में कहता है कि सलमान ना मुहाजिरों में से है, ना अंसार में से है, सलमान अहलुल बैत में से है। तवज्जो है दीदान गिरामी, किरदार इतना बुलंद करो, अपने आप को मलांग, मवाली अली, नौकर अली, अपनी विलायत और अपने मानने को, अपने किरदार को उस नेहत पे पहुंचाओ कि कोई दूसरा न कहे, मौला कहे कि ये मेरा मलंग है। बात समझ आ रही है ना दीदान गिरामी? अच्छा, सलमान आया एक दिन, विलायत अली के नशे से में मस्त है। तवज्जो है, विलायत अली के नशे में मस्त है। मौला आप कहते हो मैं वसी हूँ जी, किसका? नबी का, अंबिया से अफजल हूँ। तो अंबिया के ओसिया ने तो मोज़े दिखाए हैं, अंबिया के ओसिया ने तो मोज़े दिखाए हैं, आप भी हमें मोज़ा दिखाइए, आप भी हमें मोज़ा दिखाइए। अली अली थोड़े से पलट का कहा, सलमान बताओ किस नबी का मोज़ा दिखाऊं? हाय 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 हाय, कहा सलमान बताइए तो सही तुम्हें किस नबी का, तवज्जो समाअत फरमाइएगा, कहा सलमान तुम बताओ कि किस नबी का मोज़ा दिखाऊं? कहा मौला ज्यादा नहीं कहता इधर उधर का, बस इब्राहिम का मोज़ा दिखा दो, इब्राहिम का मोज़ा दिखा दो। अच्छा कौन सा मोज़ा? कहा वो जो परिंदों को जिंदा करने वाला था। सुन रहे हैं ना मेरे भाई? मोज़ा दिखा दो, जल्दी जल्दी पढ़ना चाहता हूँ। अजीज़ान गिरामी वो मोज़ा दिखा दो। कहा अच्छा सलमान देखो, बाहर निकलो, बाहर निकलो और जैसी आसमान की तरफ देखो, जो परिंदा उड़ रहा हो उसे कहो अल्लाह का वली अली तुम्हें बुला रहा है, अल्लाह का वली अली तुम्हें बुला रहा है। अच्छा सलमान बाहर निकले, परिंदे को आवाज दी, परिंदा वहां से भागता हुआ आया। तवज्जो है ना दीदाने, जल्दी जल्दी आया, भाई मेरा मौला मुझे बुला रहा है। अच्छा जब आया ये परिंदा, जब आया हजरत सलमान के पास, सलमान ने कहा मौला तुम्हें बुला रहा है। मौला क्या हुक्म है? कहा मेरा तुझसे काम नहीं है, मेरा तुझसे काम नहीं है, मैंने तुझे बुलाया, सलमान छुरी ले और इसकी गर्दन काट। तवज्जो, छुरी ले इसकी गर्दन काट, गर्दन काटी। का सलमान 2 रकात नमाज पढ़ और उसके बाद इसकी गर्दन को इसके तने के साथ जोड़ो और उसके कहो कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म के साथ दोबारा जिंदा हो जा। सही है, सलमान ने ऐसे किया। अब मौला खुद नहीं कर रहे, सलमान से करवा रहे हैं। बात भाई, वली के इशारों पे चलोगे, अली के इशारों पर चलोगे तो करामत अली की तेरे अंदर भी आएगी। तवज्जो है ना अज़ीज़ान गिरामी, अगर अली के नक्शे कदम पर चलोगे तो तेरे अंदर भी विलायत की झलक नजर आएगी। अज़ीज़ान गिरामी अच्छा सलमान ने किया, परिंदा उड़ के चला गया। सलमान से कहा फिर जाओ, फिर इस परिंदे को बुलाओ। सलमान गया, फिर जाकर बका परिंदे वापस आओ, परिंदा वापस आया। अब इससे पहले कि सलमान छुरी पकड़ता, परिंदे ने अपनी गर्दन पहले से रख दी। या अली, या अली, परिंदे ने पहले से रख दी। सलमान ने ज़बह किया, फिर दोबारा से जिंदा हुआ। तवज्जो, दोबारा से जिंदा हुआ। 70 बार ये वाक़या तकरार हुआ, लेकिन पहली बार से
زیادہ ہے، محبت زیادہ ہے، یا علی یا علی، بھائی عشق زیادہ ہے، محبت زیادہ ہے۔ اور یہ آخر جو ہے یہ کہتا ہے، آخری بار جب آیا نا کہا مولا سے کہا مولا جب آپ نے اتنی بار یہ معجزے دکھا دیے تو تھوڑا سا مجھے یہ گویائی دے نا، میں اس پرندے کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یا علی یا علی، میں اس پرندے کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، میں اس پرندے کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹھو میرا بیٹا، بیٹھ جا، صلوات پڑھے محمد وآل بیت محمد پر۔ گھبرا کر تو نہیں سماعت فرما رہے عزیزان گرامی، کوئی میں زیادہ سخت بات تو نہیں کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی کہا سلمان بات کرنا چاہتے، کہا جی، کہا سلمان نے کہا جب وہ آیا، بھائی میری جان چھوڑ دو بچے کو، چھوڑ۔ دیکھیے عزیزان گرامی کہ سلمان سے کہا سلمان جب پرندے کو بلایا اب اس سے پہلے کہ اس کو ذبح کیا جائے، کہا سلمان تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے، سلمان تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ اچھا سلمان کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا تمہیں درد نہیں ہوتا؟ جو لوگ سمجھ گئے ہیں عزیزان گرامی، دونوں ہاتھ بلند کر کے، کیا تجھے درد نہیں ہوتا؟ کیا تجھے درد نہیں ہوتا؟ کیا تجھے درد نہیں ہوتا؟ توجہ، کیا تجھے درد نہیں ہوتا؟ کہ سلمان کیسی باتیں کرتا ہے، میں ذی روح ہوں، جانور ہوں، میرے اندر روح ہے، جو روح ہوتی ہے وہ کٹتا ہے تو اس کو درد ہوتا ہے۔ کہا پھر کیا معاملہ ہے؟ پھر کیا معاملہ ہے کہ جب پہلی بار آیا تھا اتنا شوق نہیں تھا، جب بار بار آیا ہے بار بار شوق ہے۔ سنو یار عزیزان گرامی، عزیزان گرامی پہلے سے زیادہ شوق سے آ رہے ہو، کیا تمہیں درد نہیں ہوتا؟ کہا درد تو ہوتا ہے، تو کہا پھر کیوں اتنا عشق کے ساتھ آتا ہے؟ کہا تو یہ دیکھ رہا ہے کہ چھری چل رہی ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ کون سا مولا بلا رہا ہے۔ یا علی، کون سا مولا بلا رہا ہے؟ علی بلا رہا ہے۔ علی بلائے گا تو ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے تیار ہوں، علی بلائے گا تو گلا کٹانے کے لیے تیار ہوں، علی بلائے گا تو ہاتھ کٹانے کے لیے تیار ہوں۔ عزیزو انہوں نے ہمیں بتا دیا ولایت یعنی یہ، ان کا کام حکومت کرنا، ان کا کام تصرف کرنا، ان کا کام ہدایت کرنا، ان کا کام ہمیں فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچانا۔ جملے کی قدر کیجئے گا، میں نے یہ جملہ ایسے نہیں کہہ دیا، وہ آئمہ کا کام ہے، لیکن ہمارا فرض کیا ہے؟ آئمہ کی اطاعت کرنا، آئمہ کی بات ماننا، اماموں کے نقش قدم پر چلنا۔ اگر ہم اماموں کے نقش قدم پر چلیں گے، اگر ہم امام علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں گے، اگر ہم ان کی اپنا فرض پہچانیں گے کہ ہمارا فرض کیا ہے، بھئی ایک عزادار کیسا ہونا چاہیے؟ ایک عزادار کیسا ہونا چاہیے؟ علی کا متوالی کیسا ہونا چاہیے؟ علی کا متوالی نشئی ہونا چاہیے یا نمازی ہونا چاہیے؟ توجہ ہے عزیزان گرامی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک جگہ میں تبلیغ کے لیے گیا، ایک علاقے میں گیا، وہاں پہ ہمارے بہت اچھے ملنگ زبردست قسم کے، ان کے ذہنوں میں علی کی ولا ہے، تو وہ جناب والا انہوں نے مجھے بلایا، میں نماز کے لیے گیا لیکن نماز میرے پیچھے پڑھتے نہیں تھے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، میں بڑا خوش کہ بھائی یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں ایک دن پیچھے سے نماز کے بعد دیکھا تو وہ مولوی ادھر بیٹھا ہوا ہے، وہ ملنگ ادھر بیٹھا ہوا ہے، یہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ میرا بھائی کیوں نماز نہیں؟ کہا نماز ہمیں آتی ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا تم کھڑے ہو جاؤ، آ خود جائے گی۔ اچھا میں ایک دن ان کے ہاں چلا گیا، یہ امامت ابا پہنا میں نے، تو ان کا مچھ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ مچھ کہتے ہیں نا، وہ ایک چیز بنی ہوتی ہے خانخواہ قسم کی نا، آگ لگائی ہوتی ہے ادھر۔ توجہ سماعت فرمائیے گا، میں وہاں چلا گیا۔ جب میں گیا ان کو پتا چلا کہ سید آ رہا ہے، امامہ پہن کے آ رہا ہے،
توجہ، امامہ پہن کے آ رہا ہے، سید آ رہا ہے، انہوں نے امام کا دعا، وہ نشے والا دعا، کبھی ادھر کر رہے ہیں کبھی ادھر کر رہے ہیں، کہا سید کو روکو، ابھی ہمارے ہاں جگہ برابر نہیں، جگہ مناسب نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ میں کہا کہ جگہ نہیں، یہاں پہ سارا بدبو ہے، فلاں کی بدبو ہے، فلاں کی بدبو ہے، سمجھ تو رہے ہو نا؟ فلاں کی بدبو ہے، فلاں چیز کی بدبو ہے، فلاں چیز کی بدبو ہے۔ میں جب وہاں پہ گیا میں نے کہا کیوں ڈر رہے ہو؟ کہا سید یہ شان نہیں ہے۔ کہا میں تو گناہگار سید ہوں، میں تو گناہگار سید ہوں، اگر تم مجھ سے شرما رہے ہو تو وہ جو اصلی سید آئے گا۔ بات سخت ہے میرے بھائی، اگر اتنا ہی اچھا کام کر رہے ہو کیا اسی اس کے ساتھ امام زمانہ کا استقبال کرو گے؟ توجہ ہے دیدان کرام؟ بس نصرت امام حسین، حسین تجھ سے مدد مانگ رہا ہے، امام زمانہ تم سے مدد مانگ رہے ہیں۔ میرے بھائی اگر آپ چاہتے ہو کہ امام زمانہ کے سپاہی بنو تو کربلا کو 61 ہجری میں محدود نہ کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ حسین کے انصار بنو تو کربلا کو 72 شہداء کے اندر محدود نہ کرو، 73واں تو خود بن جا، 73واں تو خود بن جا، ہور بن جا، ہور۔ سنو گے میں کچھ اجازت ہے میں بات کروں؟ بہت سے لوگ تھے جن کو حسین نے بنایا، حسین نے بلایا کہ میرا ناصر بن جا، انہوں نے بہانہ بنایا۔ بہانے بناؤ گے تو امام کا سپاہی نہیں بن سکتا۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ حضرات؟ یہ دیکھیں یہ باتیں آپ لوگوں کو شاید میری سخت لگ رہی ہوں گی، لیکن میرے اس امامے کا تقاضا یہی ہے کہ میں آپ کو صحیح آئینہ دکھاؤں، صحیح بات دکھاؤں۔ میرا بھی دل ہوتا ہے کہ آپ کے سید والا کا بچہ کہے کہ بھئی ماشاءاللہ یہ مولوی تو بہت اچھا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ میں اگر ایسی بات کروں گا تو بہت سے لوگ ناراض ہوں گے، مجھے آپ کی رضا سے زیادہ اپنے مولا کی رضا چاہیے، اپنے مولا کی رضا چاہیے۔ یہ ممبر رسول پر آنا بہت آسان ہے میرے بھائی، اس کے تقاضے پورا کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے اس کے تقاضے پورا کرنا۔ دیکھیے بات ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آؤ، انہوں نے کہا گھوڑا لے لو، ہم نہیں آتے۔ سمجھ رہے ہیں کہ گھوڑے کا محتاج ہے حسین، تلوار لے لو، ہم نہیں آتے۔ ایک بتاؤں آپ کو اہل سنت عثمانی، توجہ، نصرت امام میں خاندان کا بھی بڑا کردار ہے، خاندان کا بڑا کردار ہے، بیویوں کا بڑا کردار ہے۔ دیکھیں میں ایک دو واقعوں کی جانب آپ کی اشارہ کروں گا، ایک واقعے کی طرف اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ایک عثمانی مذہب کا تعلق رکھنے والا، عثمانی جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ میں کسی کے خلاف بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے اپنے نوجوان کو کہ عثمانی کس کو کہتے ہیں۔ جب کوفہ میں تھے نا، کوفہ میں زیادہ تر لوگ عثمانی لوگ تھے۔ عثمانی کیا؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ قتل جو حضرت عثمان بن عفان کو قتل کیا گیا ہے اس کے پیروکار تھے، اور اس کے پیروکار تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی حضرت علی علیہ السلام اور یہ شیعہ جو ہے نا یہ لوگ صحیح نہیں کیا انہوں نے۔ توجہ ہے یہ تو ایک عثمانی مذہب کا ماننے والا جو حسین کو نہیں مانتا، حسین کو نہیں مانتا، عثمانی مذہب کو مانتا ہے، اہل سنت ہے، میں کیسے کہوں کیا اللہ وہ ہے اس مسلک والا ہے۔ لیکن ایک بار حسین ابن علی کا قافلہ آیا، جب قافلہ ایک جگہ پہ پہنچا، توجہ سماعت فرمائیے گا، جب قافلہ ایک جگہ پہ پہنچا، کہا کون ہے؟ کہا وہاں پہ زہیر ابن قین کا قافلہ ہے، زہیر ابن قین، یہ ناصر حسین ہے، یہ انصار حسین میں سے ہے، یہ عاشق حسین ہے، مانتا نہیں ہے، عقیدہ حسین پہ نہیں تھا، یہ حسین کے ساتھ نہیں تھا۔ لیکن یہ بندہ جب امام حسین علیہ السلام نے اس کو دعوت دی، بلایا، جب یہ آئے اور امام حسین علیہ السلام نے ان کے سامنے حقائق رکھے، جب حقائق رکھے واپس گیا، جب واپس اپنے خیمے میں گیا، بیوی کہتی ہے، توجہ، بیوی کہتی ہے کہ کہاں گئے تھے؟ کہا حسین نے مجھے بلایا ہے۔ کہا کیا ارادہ ہے؟
کربلا. کہا دیکھو حسین نے بلایا لیکن میں جانا نہیں چاہتا. میں جانا نہیں چاہتا. بیوی کا کردار ابھی سمجھ میں آتا ہے. بیوی کا کردار، نیک سیرت بیوی، عزادار بیوی، کنیز زہرا بیوی، کنیز امام حسین بیوی. اس نے کہا تم چوڑیاں پہن کے ادھر بیٹھ جاؤ، میں چلی جاتی ہوں. توجہ ہے عزیزان گرامی. اب زہیر ابن کین نے کہا بیوی میں تو صرف تمہیں آزمانا چاہ رہا تھا، میں تو صرف تمہیں آزمانا چاہ رہا تھا کہ تو میری جمعہ جانے پر تیار ہے نہیں. میں تو جاتا ہوں. آج سے میں یزید کی فوج سے نکلا، حسینیوں میں شامل ہو گیا، حسینیوں میں شامل ہو گیا. اب میری یہاں حسینیوں میں یہ بندہ شامل ہوا. اور شب عاشور جو کل کی رات ہے، جب مولا حسین نے کہا نا، جب وہ زینب کی فریادیں سنی، زینب کی باتیں سنی، تو سب لوگوں نے کہا کہ بھئی چلے جائیں گے. ان لوگوں نے اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے یہ زہیر ابن قین تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں 1000 بار زندہ کیا جائے، یا علی یا علی، اگر ہمیں 1000 بار زندہ کیا جائے اور پھر مار دیا جائے اور ہمیں کہا جائے تو ہم پھر بھی حسین ابن علی پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. یہ حسین ابن علی کا عاشق، یہ حسین ابن ایک لمحہ سوچتا ہے. آپ نے صرف حر کی بات سنی ہے میرے بھائی. شب عاشور 33 بندے، آغا قمرائی نے لکھا 33 بندے، 33 بندے، کتنے؟ 33 بندے حر بن کر یزید کی فوج سے حسین کی فوج میں آئے. 33 بندے آئے بھائی. آپ کے یہاں صرف حر پڑھا جاتا ہے اور بس. اگر جس نے تھوڑا سا سوچ لیا، غور کر لیا حسین ابن علی کے پیغام پر، وہ پھر یزید رہ ہی نہیں سکتا، وہ پھر ناصر حسین بنتا ہے. وہ ادھر آتا ہے. میں دو بھائی ہیں کربلا کے شہداء، لڑ رہے ہیں یزید کی طرف سے، حسین کے خلاف لڑ رہے ہیں. لڑتے لڑتے ان کے کانوں میں 2 آوازیں پڑی. ایک حال من ناصر ینصرنا، حال من ناصر ینصرنا، کون ہے جو حسین مظلوم کی مدد کرے. یہ آواز سننی تھی. ان کا ضمیر جا گیا، ضمیر جا گیا. کہا پیغمبر کا نواسا ہمیں نصرت کے لیے بلا رہا ہے، ہم اس کے خلاف لڑ رہے ہیں. وہیں سے وہ حسین کے سپاہی بن گئے، یزید کے خلاف لڑنا شروع کر دیا. بس میرے بھائی میرے عزیز، جہاں میں شہادت نوش کی. کل تک کا یزیدی، کل تک کا لعنت اللہ، آج حسین کی صفوں میں آگے السلام علیکہ یا انصار اللہ بن گیا. آپ میں سے کون ہے جو حسین ابن علی کی نصرت کرے؟ مجھ میں کون ہے؟ دیکھیں ایک اور بندہ ہے، آپ کو ملے گا، کرائے پر دیتا ہے گھوڑے، جو رینٹے کار ہے نا، رینٹے کار آج والی ہے. توجہ ہے؟ اس نے جب دیکھا کہ حسین بے یار و مددگار رہ گیا، سارے لوگ شہید ہو گئے، سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے. توجہ سے بات فرمائیے گا. جب سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اس نے دیکھا کہ اب حسین بچنے والا نہیں ہے. قریب آیا حسین ابن علی کے، حسین ابن علی کے قریب آ کر، حسین ابن علی کے قریب آ کر اس نے آ کر کہا مولا میں جانا چاہتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں، نکلنا چاہتا ہوں یہاں سے. کیسے جاؤ گے؟ کہا پہلے سے ایک گھوڑا چھپا کر رکھا ہے، مجھے چھوڑ دو میں چلا جاؤں. حسین نے کہا تو چلا جا، تو کشتی نجات کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو غرق ہی ہوگا، پار نہیں ہوگا. بس عزیزان گرامی، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اب میں اس نہج پہ آ کے پہلے دن سے میں چاہتا تھا کہ یہ نعرہ کروں، لگواؤں، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ واقعاً حسین ابن علی کی آواز کو لبیک کہنا چاہتے ہیں سید والا میں، چاہے وہ شیعہ ہے، چاہے وہ سنی ہے، چاہے وہ جوان ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، پوری قوت اور توانائی کے ساتھ لبیک یا حسین کہنا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ابھی ہاتھ
حسین ابن علی ہم حاضر ہیں، اے حسین ابن علی تیری نصرت کے لیے ہم آمادہ ہیں۔ حسین ابن علی تیرے بدن کو نہیں بچا سکے لیکن آج تیرے مشن کو سید والا میں ضرور بچائیں گے، تیرے ہدف کو ہم سید والا میں ضرور بچائیں گے۔ تیرا ہدف کیا ہے؟ امت کی اصلاح ہے۔ تیرا ہدف کیا ہے؟ معاشرے میں دین کو رائج کرنا ہے۔ تیرا ہدف کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کی سربلندی ہے۔ تیرا ہدف کیا ہے؟ معاشرے کے اندر نماز کو قائم کرنا ہے۔ توجہ ہے دلانے کا؟ اب یہاں پہ آ کے کون حسین ابن علی کی نصرت سے بھاگتا ہے؟ توجہ ہے؟ سناٹا ہے، سناٹا رہنا چاہیے۔ اجازت ہے میں ایک جملہ کہوں اور پھر آپ سے اجازت چاہوں۔ دیکھیں جی، جو میں نے ابھی یہ پتھرانا کے مومنین میں ایک دن کہا، اس سے پہلے بہت بڑا آپ کا مجمع کم ہے، وہ بہت زیادہ مجمع تھا پتھرانا کا، نہیں اس سے پہلے میں نے کہا جو حسینی ہے وہ نمازی نہیں۔ گھبرا گئے نا جیسے آپ لوگ؟ ابھی تک مولوی کیا کہہ رہا تھا، اب مولوی کیا کہہ رہے؟ مولوی کا کام یہ فساد پھیلانا۔ توجہ ہے یہ مولوی ابھی کیا کہہ رہا تھا، اب کیا کہہ رہا ہے؟ سننا میرے بھائی، کیونکہ ٹائم نہیں ہے، میں زیادہ دیر آپ کی جمع خراشی نہیں کرنا چاہتا۔ آج ماتم کی رات ہے، عزاداری کی رات ہے، آپ نے گریہ کرنا ہے، ماتم کرنا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں آپ میں سے کچھ اور حسین کو دے کر جاؤ۔ میں تو یہ چاہتا ہوں بس میری عاقبت سنور جائے گی، میری عاقبت سنور جائے گی۔ سارے لوگ آپ ہمیں برا بھلا کہتے رہو لیکن میرا حسین مجھ سے راضی ہو گیا، یہ میرے لیے بس۔ عزیزان گرامی، میں نے وہاں پہ کہا کہ حسین کا جو عزادار ہے وہ نمازی نہیں۔ میں جملے کو آگے بڑھاتا ہوں، وہ صرف نمازی نہیں، جو نماز پڑھنے والا ہے وہ عام مسلک والا ہو سکتا ہے، عزادار حسین نہیں۔ جو صرف نماز پڑھتا ہے وہ عزادار حسین نہیں۔ میرے بھائی، حسین کا جو عزادار ہوتا ہے وہ نماز پڑھنے والا نہیں، نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے بات سمجھیے، سمجھ رہے ہیں نا میری بات، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ آپ کیا کہتے ہو؟ عزادار نمازی نہیں ہوتا، صرف نمازی۔ نمازی کون ہوتا ہے؟ جو بس اس کو کسی اور سے غرض نہیں ہوتی، کوئی پڑھتا ہے تو پڑھے، نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، میں نے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے۔ توجہ ہے؟ جس کو معاشرے کا احساس نہیں، جس کو خاندان کا احساس نہیں، جس کو ملک کا احساس نہیں، وہ لیکن جو حسین کا چاہنے والا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں صرف نہیں پڑھوں گا، میں بھی پڑھوں گا، بیوی کو بھی پڑھاؤں گا، میں بھی پڑھوں گا، بچوں کو بھی پڑھاؤں گا، میں بھی پڑھوں گا، ہمسایوں کو بھی پڑھاؤں گا۔ یار میرے بھائی، جملہ سماعت فرمائیے گا۔ دیکھیے، آپ حسین کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ یقیناً مانتے ہیں، اسی لیے تو بیٹھے ہیں۔ تو حسین کون ہے؟ امام ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جو جس کے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے۔ پھر مثال دوں، یہ پرندوں کی مثال کیوں دی تھی؟ یہ جو غلام کی مثال تھی یہ کیوں دی تھی؟ اسی لمحے کے لیے تو دی تھی آپ کو کہ یہ دیکھو، توجہ سماعت فرمائیے گا۔ دیکھو، مسجد کا جو پیش نماز ہوتا ہے آپ کا امام، اس کو امام کہتے ہیں نا عربی زبان میں، پیش نماز ہوتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ ایک بندہ آپ کا جو ہے نا نماز پڑھانے کے لیے آیا، آپ نے امام کے پیچھے نیت ہی نہیں کی، کہو کہ بڑا اچھا نمازی، بڑا اچھا امام ہے، کیا آپ کی امامت قبول ہے؟ نہیں۔ اگر آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہو، وہ حالت قیام میں ہے اور آپ سجدے میں چلے جاتے ہو، امام سے پہلے چلے جاتے ہو، تو کیا آپ کی نماز ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ امام سے آگے بڑھ گئے۔ اچھا، امام سجدے میں ہے اور تم ابھی تک نیت میں اللہ اکبر میں لگی ہو، کیا نماز قبول ہے؟ نہیں۔ کیوں بھائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ امام سے بہت پیچھے رہ گئے ہو۔ تو جو امام کے ماننے والے ہوتے ہیں نا، یہ چھوٹی نماز جو ہے، یہ چھوٹی نماز، یہ چھوٹی جماعت، یہ چھوٹی جماعت، یہ چھوٹی امامت، یہ تمہیں پریکٹس کروا رہی ہے۔ کس کے لیے؟ بڑی امامت کے لیے۔ تو چھوٹے امام سے پیچھے
تمہاری نماز ہے، یہ تمہاری نماز ہے کہ اگر آپ اپنی نماز میں اگر اپنے اس گناہگار لیکن عادل امام سے پیچھے رہ گئے تو تیری نماز نہیں ہوتی۔ دین کے اندر اگر معصوم امام سے پیچھے رہ گئے تو تیرا دین قابل قبول نہیں، تیرا دین قابل قبول ہے۔ اجازت دو کہ میں پڑھوں؟ زیارت پڑھتے ہو نا، کل بھی پڑھو گے، آج بھی پڑھو، پڑھی ہوگی آپ لوگوں نے۔ کیا پڑھتے ہو زیارت فارسہ میں؟ کیا پڑھتے ہو؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، توجہ، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ اے حسین ابن علی، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ کس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ تو نے نماز پڑھی ہے، اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو نے کربلا میں نماز قائم کی ہے، تو نے نماز قائم کی ہے، نماز قائم کی ہے۔ اب قیام کا کیا مطلب ہے؟ اجازت ہے میرے سوئے ہوئے دوستو؟ چلو آپ پڑھ دیں محمد وآل بیت محمد پر۔ گھبرا تو نہیں گئے نا حضرات؟ میرے یہاں متوجہ رہیے گا۔ حضرت علامہ کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھ دیں۔ نہیں، نعرہ اگر لگانا ہے تو ایسا نعرہ نہیں چاہیے ہمیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کریں۔ نعرہ حیدری۔ دیکھیں عزیزان گرامی، اقامہ نماز کا کیا مطلب ہے؟ اب ٹائم ہوتا میں قرآن کی آیات سے ثابت کرتا یہ، لیکن صرف آپ کو یہ بتا کر قرآن میں دو لفظ ہیں۔ ایک لفظ ہے مسلین، صلی یصلی سے مسلین کا لفظ ہے۔ یہ اچھے لفظوں میں بھی استعمال ہوا، برے لفظوں میں بھی استعمال ہوا، قرآن میں دیکھ سکتے ہو، سورہ معارج میں دیکھنا اور یہ کیا نام ویل للمصلین میں دیکھنا، توجہ ہے۔ لیکن جو مقیمین الصلاۃ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے اقامہ نماز قائم کرنے والوں کے لیے دعا مانگی ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے مقیم۔ اچھا کیا کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو یہ میں مثال، یہ پین ہے، یہ کیا ہے جس کو آپ پینسل کہتے ہو اور بھی اپنی زبان میں، یہ پینسل، یہ اگر گر جائے نا، ایسے گر جائے، یہ گری ہوئی، توجہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ گری ہوئی پینسل ہے۔ لیکن اگر اس کو اٹھا کر اس کے اپنے مقام پر رائج کر دیا جائے، کھڑا کر دیا جائے، جس جگہ جو اس کا مقام تھا وہ مقام اس کو دلا دیا جائے، اس کو کہتے ہیں کہ اس کو قائم کر دیا ہے۔ یہ قائم کر دیا ہے۔ علیدو جو علی کا شیعہ ہے، جو حسین کا شیعہ ہے، وہ نمازی نہیں، نمازی قائم کرنے والا ہے۔ جہاں نماز نہیں ہے وہ علی کا بلا نہیں آئے گا، نماز رائج کرے گا، نماز قائم کرے گا، نماز قائم کرے گا، وہ ہے حسین کا آزادہ۔ ارے عزیزو کہتے ہو جلوس کیسے رک جائے نماز کے لیے؟ یہ جلوس کیسے رک جائے جب عزائے حسین بلکہ جہاد حسین جو ہے رک رہی ہے نماز کے لیے۔ چاہتے ہو ایک نسخہ تمہیں بتاؤں؟ چاہتے ہو ایک نسخہ تمہیں بتاؤں کہ ہمیشہ حسین سے دعائیں لیتے رہو؟ چاہتے ہو میرے بھائی کہ ایک ایسا نسخہ دوں؟ آپ سید کو کہتے ہو سید التماس سے دعا، عالم دین کو کہتے ہو التماس سے دعا، ذاکر کو کہتے ہو التماس سے دعا، بڑے کو کہتے ہو التماس سے دعا۔ آج میں تمہیں نسخہ دیتا ہوں کہ اگر اس نسخے پر تم نے عمل کیا تو تمہیں حسین دعا دے گا، علی اکبر کا بابا دعا دے گا۔ وہ کیا ہے؟ ابو ثمامہ الساعدی، ابو ثمامہ ساعدی، ابو ثمامہ ساعدی، ابو ثمامہ ساعدی آتا ہے۔ ابو ثمامہ ساعدی آ کر امام حسین علیہ السلام کو کہتے ہیں مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ توجہ ہے؟ نماز یاد دلاتے ہیں کس کو؟ امام کو۔ جو نماز کا وقت بھول جائے وہ امام نہیں ہوتا، وہ امام نہیں ہوتا۔ لیکن امام نے پلٹ کر اس کو کہا اللہ تجھے نماز قائم کرنے والوں میں شمار کرے۔
اللہ تجھے نماز قائم کرنے والوں میں شمار کرے۔ عزیزو، علامہ نقان رحمت اللہ علیہ بیان کرتے تھے، او مومنو، یہ میرے اور تیرے لیے بیان ہے، یہ میرے اور تیرے لیے درس ہے اور سبق ہے، عزائے اور اس فرش ادا کا اور اس عزاداری کا کہ اگر تم حسین کی دعا لینا چاہتے ہو تو معاشرے کے اندر لوگوں کو اول وقت میں نماز یاد دلاؤ، اول وقت میں نماز یاد دلاؤ۔ میرا بھائی، میں زیادہ دیر آپ کو مزید زحمت نہیں دینا چاہتا، اگر یہ میرا پیغام کسی تک پہنچ گیا ہے تو نصرت حسین کے لیے آگے بڑھو۔ اگر آپ کے معاشرے میں نماز نہیں تو میرا بھائی نماز پڑھ، نہ فقط نماز پڑھ، نماز کو اپنے معاشرے میں رائج کر تاکہ تو حسینی بن سکے۔ دیکھو، اس نماز پر حسین نے بڑے صحابہ قربان کیے۔ نماز پر عبداللہ بن سعید یہ نماز کی حالت میں قربان ہوا ہے، کھڑا رہا، حسین نماز پڑھتے رہے۔ حسین جا کر خیمے بھی نماز پڑھ سکتے تھے، انفرادی نماز بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن حسین نے اقام جماعت کربلا کی گرم ریت پر کر کے تمہیں اور ہمیں بتا دیا ہے کہ میرا عزادار وہی ہوگا کہ جو تیروں کی بارش میں بھی کبھی بھی باجماعت نماز کو نہیں بھولے گا، نہیں بھولے گا۔ ہاں عزیزان گرامی، بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں حسین ابن علی نے نماز کے لیے۔ عباس جیسا بھائی قربان کیا ہے نماز کے لیے، عباس جیسا بھائی۔ پتہ ہے نا عباس کون ہے؟ عباس کون ہے؟ عباس وہ ہے کہ جس پر سب کی نظریں ہیں۔ سکینہ کی نظریں عباس پر ہیں، زینب کبریٰ کی نظریں عباس پر ہیں، ام کلثوم کی نظریں عباس پر ہیں، اور مولا حسین کی نظریں بھی عباس پر ہیں۔ عزیزوں، میں کہا کرتا ہوں نا کہ سکینہ کی آس کا نام عباس ہے، زینب کے پردے کا نام عباس ہے، اور حسین کی جوانی کا نام عباس ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں زیادہ دیر آپ کو مصائب نہیں سنانا چاہتا، صرف اتنا سوچو، پھر رونا خود بخود آئے گا۔ تیرا اور میرا مولا صرف 2 دن کا مہمان ہے، صرف 2 دن کا مہمان ہے۔ عباس علمدار جہاد کے لیے گئے، مشکیزہ لے کر گئے۔ وہاں پہ جب مشکیزہ بھرنے لگے نا نہر فرات پر، تو اپنے چولہوں میں پانی اٹھایا۔ جیسے ہی چولہوں میں پانی اٹھایا نا عزادارو، تو عباس ابن علی نے پانی کی طرف دیکھا، پانی دوبارہ گرا دیا۔ اب میں پوچھوں گا مولا، تو نے اس پانی میں کون سا منظر دیکھا؟ شاید حسین کے اس وفادار بھائی کی آواز آئی ہو کہ میں نے حسین کے خشک ہونٹوں کو دیکھا ہے، میں نے سکینہ کے خشک ہونٹوں کو دیکھا ہے، میں نے علی اصغر کے خشک حلقوم کو دیکھا ہے۔ بس عزاداران سید الشہداء وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب مولا روانہ ہوئے نا عزاداران سید الشہداء، وہاں سے جب مولا روانہ ہوئے، جیسے ہی روانہ ہوئے، اب مولا عباس علمدار کا ایک لقب ہے، لقب کہتے ہیں، کنیت ہے ابل قربہ۔ قربہ کس کو کہتے ہیں؟ مشکیزے کو کہتے ہیں قربہ۔ ابل قربہ مولا عباس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مولا عباس نہر فرات سے خیموں کی طرف اس مشکیزے کی ایسے حفاظت کر رہے تھے جیسے باپ اپنے شیرخوار بچے کی حفاظت کرتا ہے، جیسے باپ اپنے شیرخوار بچے کی حفاظت کرتا ہے۔ بس اس طرح حفاظت کرتے ہوئے لے کر آ رہے تھے عزاداران سید الشہداء۔ ایسے ظالم وہاں سے تیر برسا رہے ہیں، وہاں سے تیر برسا رہے ہیں۔ ایک عارف نے، ایک اہل ہوش نے اور اہل عشق اور اہل دل نے کہا، عباس نے جب دیکھا نا عزاداران سید الشہداء کہ مشکیزے کی جانب تیر آ رہا ہے، عباس علمدار نے اپنا دایاں بازو آگے کر دیا کہ اس بائیں بازو پر تیر لگ جائے۔ دایاں بازو جب قلم ہوا اور نیچے گرا نا عزادارو، پھر ظالم نے وار کیا، بایاں بازو بھی گر گیا۔ اب ظالموں نے ایک ایسا وار کیا جو عباس ابن علی کی آنکھ میں لگا، سمجھنا، ہاں آنکھ میں لگا یہ تیر۔ جب آنکھ میں لگا، عباس نے ہمت نہیں آ رہی، 2 بازو قلم ہو چکے ہیں، مشکیزے میں جب تیر لگا ہے نا
تو سکینہ کی آس حضرت عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ بس عزاداران سید شہداء، اب یہاں پہ سوچنا، تھوڑا محسوس کرنا، مصائب سننے سے انسان کو گریہ نہیں آتا، اور ان کو محسوس کرنے سے گریہ آتا ہے۔ میرے بھائیو اور میرے دوستو دیکھو نا، جب کسی کی آنکھ میں اگر چھوٹا سا کانٹا چلا جاتا ہے نا، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا نازک ہی ہوتا ہے۔ عزاداروں، وہ کانٹا نکالنے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پہ تو تیر لگا ہے، تیر نکالنے کے لیے ہاتھ چاہیے عزاداران سید شہداء۔ عباس کے ہاتھ قلم ہو چکے ہیں، عباس کے بازو قلم ہو چکے ہیں۔ عزاداران سید شہداء، عباس ابن علی نے نیچے سے اپنے زانووں کو اور اپنے گھٹنوں کو اوپر کیا تاکہ تیر کو اپنے زانووں میں لے اور اس طرح سے یہ تیر نکالے جیسے عباس ابن علی نے سر کو نیچے کیا، ظالم نے گرز مارا، ظالم نے گرز مارا، جیسے ہی گرز مارا عزاداران سید شہداء۔ اب جملہ سماعت فرمائیے گا عزاداران سید شہداء۔ دیکھیے رہبر فرماتے ہیں، مقام معظم رہبری فرماتے ہیں کہ 3 ایسے لاشیں ہیں، 3 ایسے افراد ہیں کہ جو زمین پر آئے ہیں تو منہ کے بل گرے ہیں۔ بس یہ 3 بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ 3 ایسے ہیں۔ کہا پہلا وہ ہے کہ جب عباس زمین پہ آئے نا، اوپر سے زین سے زمین پر آئے تو عباس منہ کے بل گرے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بازو نہیں تھے۔ دوسرا کہا جب حضرت علی اکبر علیہ السلام کا برچی لگی نا سینے پہ، جب آپ ان کو برچی لگی تو کہا اس سے پہلے، لحوف میں لکھا ہے، لحوف میں، کہ اس سے پہلے کہ حسین ابن علی اپنے بیٹے کے، جب جوان بیٹے کے لاشے پر پہنچے، اس سے پہلے حسین کی دکھیاری بہن، شریکت الغم بہن حضرت زینب کبریٰ لاشے پر پہنچی، فَأَقَبَّتْ وَجْهَهَا، اپنے چہرے کے بل اپنے آپ کو ان پر گرایا۔ عزاداروں، آخری مرحلہ سنو گے، آخری مرحلہ وہ ہے جب زینب کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں اور 11 کو یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ زینب نے اپنے آپ کو گرایا، اور زینب کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، اور زینب ہاتھوں کے بل نہیں گری ہے، اور زینب منہ کے بل گری ہے۔ واہ حسینہ، واہ غربتہ۔